سامعین، خواجہ غریب نواز اور ایک جادوگر کا واقعہ سنیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو دوستو، خواجہ غریب نواز اپنے 40 عقیدت مندوں کے ساتھ جب ہند کے شہر تشریف لائے تو پہل شہر کے باہر ایک میدان میں درخت کے سائے میں پڑاؤ کیا، مگر چونکہ وہاں اجمیر کے ایک غیر مسلم راجا کے اونٹوں کو بٹھایا جاتا تھا، لہٰذا راجا کے آدمیوں کے کہنے پر آپ وہاں سے اٹھ گئے اور اجمیر کے ناساگر نامی مشہور تالاب پر سکونت اختیار فرمائی اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ مگر وہاں بھی راجا کے ساتھیوں نے آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں، حتیٰ کہ ایک بار تو راجا کے ساتھیوں کے دلوں میں نفرت اور عداوت کی ایسی آگ بھڑکی کہ وہ بدبخت ہتھیاروں سے لیس ہو کر حملہ آور ہوئے، اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ نماز میں مشغول تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد جب خدام نے بے چینی کے عالم میں آپ کو اس کے بارے میں بتایا تو آپ نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا اور ان شرانگیزوں کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی جس شخص پر بھی پڑی وہ بے حرکت ہو کر گر پڑا۔ جب ان کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے اور اپنے ایک مذہبی پیشوا کے سامنے جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگا کہ یقیناً وہ درویش اپنے مذہب میں بہت بڑا بزرگ اور صاحب کمالات ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ صرف جادو کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے ان سب کو ایک منتر سکھایا اور کہا کہ یہ منتر پڑھو اور میرے ساتھ چلو اور اس منتر کو پڑھتے رہنا۔ جب تک وہ لوگ اناساگر کے قریب پہنچے تو اپنے مذہبی پیشوا کے پیچھے کھڑے ہو کر منتر پڑھنے لگے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کے ایک مرید نے انہیں منتر پڑھتے دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ کو بتایا تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کا باطن جادو ہم پر ہرگز اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ انشاءاللہ ان کا یہ مذہبی پیشوا راہ راست پر آ جائے گا۔ اور یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ نے ان کی طرف نظر فرمائی تو ان کا پیشوا تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے منہ سے رحیم رحیم کی آوازیں نکلنے لگیں۔ جب ان غیر مسلموں نے یہ سنا تو اس کو برا بھلا کہنے لگے اور اس کی ملامت کرنے لگے اور غصے میں آ گئے اور جو بھی چیز ہاتھ لگی اس سے اپنے ہی ساتھیوں پر حملہ کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ سب جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عقیدت مند خاموشی سے ان کی طرف ایک طرف کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، یہ سارا منظر دیکھتے رہے، اور پھر رحمۃ اللہ نے اپنے خادم کے ہاتھ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اسے پینے کے لیے دیا، جسے پیتے ہی اس جادوگر کے دل سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور وہ دوڑ کر آپ کے قدموں میں گر کر اسلام لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ آپ کی نورانی حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے مجھے شادی یعنی کہ خوشی محسوس ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اسی وجہ سے آج سے تمہارا نام شادی رکھتے ہیں۔ پیارے ویورز، دیکھا آپ نے اولیاء کا انداز تبلیغ بھی کس قدر عالیشان ہوتا ہے کہ یہ حضرات مشکل سے مشکل حالات میں بھی صبر و استقامت کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ راہ خدا میں آنے والی تکلیف کو خدا کی مرضی سمجھ کر خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔